نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے پاکستان میں تشریف لانے سے پہلے ہی ایک مخصوص مسلک کی طرف سے یہ ماحول بنایا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ شاید ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا تعلق کسی مخصوص مسلک کے ساتھ ہے، اور بالخصوص یہ سمجھا جانے لگا کہ وہ مسلک دیوبند کے تو مخالف ہے۔ ان کے پرانے کچھ فقہی مسائل اس حوالے سے کچھ ویڈیو گردش کرنے لگی، اور مسلک دیوبند کے کچھ علماء جیسے مولانا الیاس گھومن صاحب، مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، ان کے جو پرانے کلپس تھے ان کو وائرل کیا جانے لگا، اور یہ ماحول بنایا جانے لگا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب دیوبند مسلک دیوبند کے مخالف ہیں۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے پاکستان آ کر کون سے مسلک کو سب سے زیادہ عزت دی، بالخصوص مسلک دیوبند کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں، اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں، مسلک دیوبند کے وہ مخالف ہے یا موافق ہے۔ میں صرف ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے دورے پاکستان کے حوالے سے دو باتیں عرض کرتا ہوں، دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ مسلک دیوبند کے دو عظیم ثبوت ہیں۔ دینی حوالے سے مسلک دیوبند کا فخر ہے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اور سیاسی حوالے سے دیوبند کا فخر ہے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب دیوبند کے ان دو عظیم ثبوتوں کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں، ان کی کیا ترجیحات ہیں، وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ پہلے ہم شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے خیالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ 1 منٹ کا کلپ آپ سماعت فرمائیں۔ اس ملک میں بڑے بڑے علماء ہیں، مفتی تقی عثمانی اکنامکس کے اندر، اسلامک اکنامکس میں آج کے تاریخ میں نمبر 1 ہے۔ مفتی تقی عثمانی کا نام تو سنا ہوگا، آپ نے جانتے ہوں گے، لیکن آج کے تاریخ میں نمبر 1 ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہاں پر مفتی تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے ایک بات کی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمہ جہت خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ دین کے ہر شعبے میں مفتی صاحب کی خدمات جو ہے بے مثال بھی ہیں، باکمال بھی ہیں۔ بالخصوص تصنیفات کے میدان میں آپ دیکھیں، انہوں نے انگلش میں، اردو میں، عربی میں ہزاروں کتابیں جو ہے تصنیف کی ہیں۔ اسی طرح حضرت بلا مبالغہ دنیا بھر کے ہزاروں تعلیمی اداروں کی سرپرستی فرما رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں نہ بھی ہوتی تو اس وقت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دارالعلوم کراچی جیسے عظیم ادارے کی صدارت فرما رہے ہیں، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی صدارت فرما رہے ہیں، رابطۃ العالم الاسلامی مکہ مکرمہ کی صدارت فرما رہے ہیں۔ ان 3 جو ہے اداروں کی صدارت یہ مفتی صاحب کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اور ان کی جو ہے اہمیت ہمارے دلوں میں جو ہے یہ واقعات بٹھاتے ہیں کہ ان 3 چیزوں کی صدارت جو ہے مفتی صاحب کی علمی قابلیت کی روشن دلیل ہے۔ اور مفتی صاحب نے بالخصوص ایک اور کارنامہ ایسا سر انجام دیا ہے جو 1400 سال میں آج تک کسی نے سر انجام نہیں دیا، وہ ہے قرآن کریم کا ترجمہ۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اسلام کی تاریخ میں وہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ اردو میں بھی کیا ہے، انگلش میں بھی کیا ہے، ورنہ اس سے پہلے آپ کو کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا کہ ایک ہی آدمی نے قرآن کریم کا اردو ترجمہ بھی کیا ہو، انگلش ترجمہ بھی کیا ہو۔ اسی طرح معارف القرآن جو ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے، مفتی صاحب نے اس کا جو ہے انگلش میں ترجمہ کیا، یہ بہت بڑا علمی کارنامہ ہے۔ تکملہ فتح الملہم مفتی صاحب کا بہت بڑا علمی کارنامہ ہے۔ اسی طرح سپریم کورٹ کے شریعت بینچ کا جو ہے چیف جسٹس رہنا، یہ مفتی صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ لیکن مفتی صاحب کا ایک تجدیدی کارنامہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس کلپ کے اندر بیان فرما رہے ہیں، اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ مسلمانوں کا ہر ملک کے اندر یہ مطالبہ ہے کہ سود کو ختم کیا جائے، اسلامک اکانومی اور اسلامی معیشت ہمارے ملک میں نافذ کی جائے۔
اب مسئلہ یہ تھا کہ کسی بھی ملک کے اندر جو بینکوں کا نظام ہے وہ سود پہ کھڑا تھا، سودی نظام تھا۔ اب اسلامک اکانومی اور اسلامی معیشت کا مطلب یہ تھا کہ بینکوں کو ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ بینک تو سودی نظام ہے، اور بینکوں کو ختم کر کے اس جدید دور کے اندر معیشت کو چلانا ممکن نہیں تھا۔ تو یہ ڈاؤٹ تھا، بہت بڑی پریشانی تھی کہ اسلامک اکانومی بھی ہو اور بینک بھی ہو، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اسلامی معیشت آئے گی تو بینک ختم ہو جائیں گے، بینک رہیں گے تو اسلامک اکانومی نہیں آ سکتی۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے اسلامک اکانومی کے اندر یہ عظیم انقلاب برپا کیا ہے، اور اسلامی بینکنگ کا آئیڈیا دنیا کے سامنے سب سے پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے رکھا ہے، اور دنیا کو انہوں نے بتایا ہے کہ اگر آپ اسلامک اکانومی اور اسلامی معیشت اپنے ملک میں نافذ کرنا چاہتے ہیں تو اسلامک اکانومی بھی نافذ ہو جائے گی، بینکوں کا نظام بھی باقی رہے گا۔ بینکوں کو جو ہے آپ اسلامک اکانومی میں سود سے پاک نظام کو متعارف کرانے میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اسی کو جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے خراج تحسین پیش کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اسلامک اکانومی میں وہ بہت بڑے ماہر ہیں۔ دیوبند کے دوسرے سپوت قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان میں آتے ہی پہلے قائد جمعیت کی رہائش گاہ پہ گئے، ان سے ملے، اور وہاں پر انہوں نے فرمایا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں پاکستان میں جاتے ہی سب سے پہلے عالم اسلام کے سب سے بڑے لیڈر مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کروں۔ اور پھر انہوں نے نہ صرف یہ کہ مولانا صاحب سے ملاقات کی بلکہ مولانا کے پیچھے انہوں نے نماز بھی ادا کی، یعنی مولانا کو انہوں نے عالم اسلام کا لیڈر بھی تسلیم کیا اور مولانا کو اپنا امام بھی تسلیم کیا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے یہ دو واقعات بتاتے ہیں کہ وہ مسلک دیوبند کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ جس طرح باقی مسالک کی وہ عزت فرماتے ہیں، مسلک دیوبند کی بھی عزت فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلک دیوبند کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ جو بھی ان کو قریب سے دیکھتا ہے تو وہ ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب فخر دیوبند کے ان دو عظیم سپوتوں کے پاکستان میں دیوانے بنے پھرتے ہیں۔